اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، میں ہوں کاشف قمر اور آپ موجود ہیں اسلامک نیٹ ورک پہ۔ دوستو، اسلامک نیٹ ورک میں آج ہم جادو سے بچاؤ کے اذکار کے بارے میں پڑھیں گے، اور جادو سے بچاؤ کے جو وظائف ہے وہ کیا ہیں۔ وَلَٰكِنَّ الشَّيْطَانَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ، بلکہ شیاطین کفر کیا کرتے تھے جو لوگوں کو جادو کی تعلیم دیا کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے کسی نجومی کے پاس آ کر جادو کے متعلق کوئی سوال کیا تو اس کی 40 روز کی نمازوں کو قبول نہیں کیا جائے گا، اور نجومی کی تصدیق کرنے والا اللہ تعالیٰ کے نازل کردہ دین سے بری ہے۔ کعب احبار کہتے ہیں کہ اگر میں مدرجہ ذیل کلمات نہ پڑھتا تو یہودی مجھے جادو کر کے گدھا بنا دیتے۔ اعوذ بوجہ اللہ العظیم الذی لیس شیء اعظم منہ بکلمات اللہ التامات التی لا یجاوزہن بر ولا فاجر وباسماء اللہ الحسنی کلہا ما علمت منہا وما لم اعلم من شر ما خلق وبراء وزرع۔ جادو کفر ہے اور جادو کرنے والا کافر ہے، اور ہمارے دین میں جادوگر کی سزا قتل ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک جادوگر کئی گھرانوں کا سکون برباد کر دیتا ہے۔ اسی طرح نظر بد بھی برحق ہے، یعنی کسی بھی شخص کو کسی کی نظر لگ سکتی ہے۔ جادو اور نظر بد کے لگنے کی بنیادی وجہ یہی ہوتی ہے کہ ہم صبح و شام کے اذکار پر پابندی نہیں کرتے، اور بالخصوص نظر بد اور جادو سے بچنے کے لیے جو مخصوص اذکار قرآن و حدیث میں وارد ہوئے ہیں ہم ان کا اہتمام نہیں کرتے۔ اور اسی طرح صفائی کا خیال نہ رکھنے سے بھی انسان پر شیطانی اثرات ہو جاتے ہیں۔ اپنی روح، اپنے جسم اور اپنے رہن سہن کی جگہ کو ہر قسم کی ناپاکی اور آلودگی سے پاک رکھنے کی بھرپور کوشش کیا کریں۔ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے جو اذکار ہم نے یہاں پہ لکھے ہیں ان کی پابندی کرنے سے آپ ساری زندگی جادو اور نظر بد کے اثرات سے محفوظ رہ سکتے ہیں۔ اور اسی طرح اللہ نہ کرے اگر جادو کے اثرات شروع ہو جائیں تو آخر میں جادو کا اثر ذیل کرنے والے جو دم ہم لکھا ہے وہ کریں، اس سے آپ جادو جیسی مہلک مرض سے بھی نجات پا سکتے ہیں۔ اور یاد رہے کہ جادو کا اثر بہت زیادہ سخت ہو جائے تو کسی اچھے عالم سے باقاعدہ دم اور علاج کروانا چاہیے۔ مدرجہ ذیل اذکار صبح شام جب موقع ملے زیادہ سے زیادہ پڑھتے رہا کریں۔ اعوذ بکلمات اللہ التامات من غضبہ وعقابہ وشر عبادہ ومن ہمزات الشیطان وان یحضرون۔ میں اللہ تعالیٰ کے پورے کلمات کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے غصے سے، اس کے عذاب سے، اس کے بندوں کے شر سے، شیطانوں کے وسوسوں سے، اور اس سے کہ وہ میرے پاس حاضر ہوں، اللہ تعالیٰ کی پناہ پکڑتا ہوں۔ اعوذ بکلمات اللہ التامات التی لا یجاوزہن بر ولا فاجر من شر ما خلق وبراء وزرع ومن شر ما ينزل من السماء من شر ما يعرج فيها ومن شر ما زرع في الأرض ومن شر ما يخرج منها ومن شر فتنة الليل والنهار ومن شر كل تارك إلا تاركا يترك بخير يا رحمن۔ میں اللہ تعالیٰ کی اس کے پورے کلمات کے ساتھ پناہ پکڑتا ہوں جن سے نہ کوئی نیک اور نہ کوئی بد تجاوز کر سکتا ہے۔ ہر اس چیز کے شر جس کو اس نے پیدا کیا اور اسے پھیلایا، اور ہر اس چیز کے شر سے جو آسمان سے اترتی ہے اور آسمان پر چڑھتی ہے، اور ہر اس چیز کے شر سے جو زمین پر پھیلائی ہے یا اسے نکلتی ہے، اور تمام لیل و نہار کے فتنوں کی برائی سے، اور ہر رات کے آنے والے کی برائی سے، مگر وہ رات کو آنے والا جو رات کی بھلائی سے آئے، اے رحم کرنے والے۔ اللہم رب السماوات السبع ورب العرش العظیم، ربنا ورب کل شیء فالق الحب والنوا ومنزل التوراۃ والانجیل والقرآن، اعوذ بک من شر کل شیء آخذ بناصیتہ، انت الاول فلیس قبلک شیء وانت الآخر فلیس بعدک شیء وانت ظاہر فلیس فوقک شیء وانت الباطن فلیس دونک شیء۔ اے اللہ، سات آسمان عرش عظیم کے رب، ہمارے رب اور ہر چیز کے رب، دانے اور گٹھلی کو پھاڑنے والے، تورات، انجیل اور قرآن حکیم کے نازل فرمانے والے، میں ہر اس چیز کی برائی سے تیری پناہ پکڑتا ہوں جو آنے والی ہے، جس کی پیشانی کو تو ہی پکڑنے والا ہے۔
تو ہی اول ہے، لہٰذا میں تجھ سے ہی پہلے کوئی شے نہیں دیکھی، تو ہی آخر ہے، لہٰذا تیرے بعد کوئی شے نہیں رہے گی۔ تو ظاہر ہے اللہ تجھ سے بڑھ کر کوئی ظاہر نہیں، اور تو باطن ہے، لہٰذا تجھ سے زیادہ کوئی شے پوشیدہ نہیں۔ ہمیشہ جادو سے بچنے کے لیے ذکر توحید کریں، مدرجہ ذیل ذکر توحید ہر روز 100 مرتبہ پڑھ لیا کریں۔ آپ ساری زندگی آفات و بلیات، شیاطینی اثرات، جادو و نظر بد جیسی تکالیف سے محفوظ رہیں گے۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ نہیں ہے کوئی معبود مگر اللہ، وہ اکیلا ہے، کوئی اس کا شریک نہیں۔ اسی کے لیے بادشاہی اور اسی کے لیے تعریف ہے، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ جادو ظاہر کرنے کے لیے قرآن نظام، مدرجہ ذیل آیات اور صورتیں مریض خود پڑھتا رہے یا کوئی دوسرا پڑھ کر مریض کو دم کرتا رہے، اور ایک تجربے کے مطابق سبز بیری کے 7 پتوں کو کسی چیز سے گونڈ کر پھر ان پر اتنا پانی ڈال لیں جو نہانے کے لیے کافی ہو، پھر اس پانی پر مدرجہ ذیل آیات اور صورتیں پڑھ کر پھونک دیں، اور مریض اس پانی سے غسل کر لیں، اور یہ عمل معتدل بار کرتے رہیں یہاں تک کہ اللہ شفا عطا فرمائے۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، لہ ما فی السماوات وما فی الارض، من ذا الذی یشفع عنده الا بإذنہ، یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء، وسع کرسیہ السماوات والارض لا یؤودہ حفظہما وہو العلی العظیم۔ اللہ ہی ہے جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، زندہ ہے، وہ ہر چیز کو قائم رکھنے والا ہے، نہ اسے کچھ اونگ پکڑتی ہے اور نہ کوئی نیند، اسی کا ہے جو کچھ آسمان اور کچھ جو زمین میں ہے۔ کون ہے جو اس کے پاس اس کی اجازت کے بغیر سفارش کرے؟ وہ جانتا ہے جو کچھ ان کے سامنے اور جو ان کے پیچھے ہے، اس کے علم میں سے کسی چیز کا احاطہ نہیں کرتے مگر جتنا وہ چاہے۔ اس کی کرسی آسمان اور زمین کو سمائے ہوئے ہے، اور اسے ان دونوں کی حفاظت تھکاتی نہیں، اور وہ سب سے بلند، سب سے بڑا ہے۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ أَنْ أَلْقِ عَصَاكَ فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ فَوَقَعَ الْحَقُّ وَبَاطِلَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ فَغُلِبَ هُنَالِكَ وَانقَلَبُوا صَاغِرِينَ وَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ ساجدين قالوا آمنا برب العالمین۔ اور ہم نے موسیٰ کی طرف وحی کی کہ اپنی لانٹھی پھینک، تو اچانک وہ ان چیزوں کو نگرنے لگی جو وہ جھوٹ موٹ بنا رہے تھے، بس حق ثابت ہو گیا، اور جو کچھ وہ کرتے تھے وہ باطل ہو گئے۔ تو اس موقع پر وہ مغلوب ہو گئے اور ذلیل ہو کر واپس ہوئے، اور جادوگر سجدے میں گرا دیے گئے، کہنے لگے ہم جہانوں کے رب پر ایمان لائے۔ وقال فرعون اتونی بكل ساحر علیم فلما جاء السحرة قال لهم موسى القوا ما انتم ملقون فلما القوا قال موسى ما جئتم به سحر ان الله سيبطله ان الله لا يصلح عمل المفسدين ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون۔ اور فرعون نے کہا میرے پاس ہر ماہر فن جادوگر لے کر آؤ۔ تو جب جادوگر آ گئے تو موسیٰ نے ان سے کہا پھینکو جو کچھ تم پھینکتے ہو۔ تو جب انہوں نے پھینکا، موسیٰ نے کہا تم جو کچھ لائے ہو یہ تو جادو ہے، یقیناً اللہ اسے جلد باطل کر دے گا، بے شک اللہ مفسدوں کا کام درست نہیں کرتا، اور اللہ حق کو اپنی باتوں کے ساتھ سچا کر دیتا ہے، خواہ مجرم برا ہی جانے۔ قالوا یا موسیٰ اما ان تلقی و اما ان نکون اول من القی قال بل القوا فاذا حبالهم وعصیهم یخیل الیہ من سحرهم انها تسعى وأوجس في نفسه خیفة موسیٰ قلنا لا تخف انك انت الاعلی والق ما في یمینک تلقف ما صنعوا انما صنعوا کید ساحر ولا یفلح الساحرون حیث أتى فألقي السحرة سجدا قالوا آمنا برب ہارون و موسیٰ۔ کہنے لگے اے موسیٰ یا تو یہ پھینکے اور یا یہ کہ ہم پہلے ہوں جو پھینکیں، کہا بلکہ تم پھینکو۔ تو اچانک ان کی رسیاں اور لاٹھیاں اس کے خیال میں ڈال جاتا ہے، تو ان کے جادو کی وجہ سے ہوا کہ وہ دوڑ رہی ہیں۔ تو موسیٰ نے اپنے دل میں ایک خوف محسوس کیا، ہم نے کہا نہ خوف کا، بے شک تو ہی سر بلند رہے گا، اور پھینک جو تیرے دائیں ہاتھ میں ہے نکل جائے گا جو انہوں نے بنایا ہے، بے شک انہوں نے جو کچھ بنایا وہ جادوگر کی چال ہے، اور جادوگر کامیاب نہیں ہوتا جہاں بھی جائے۔ تو جادوگر سجدے میں گرا دیے گئے اور کہنے لگے ہم ہارون اور موسیٰ کے رب پر ایمان لائے۔ قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی دین۔ آپ کہہ دیں اے کافروں میں اس کی عبادت نہیں کرتا جس کی تم عبادت کرتے ہو، نہ تم اس کی عبادت کرتے ہو جس کی میں عبادت کرتا ہوں، اور نہ میں اس کی عبادت کرنے والا ہوں جس کی عبادت تم نے کی، اور نہ تم اس کی عبادت کرنے والے ہو جس کی عبادت میں کرتا ہوں۔ تمہارے لیے تمہارا دین اور میرے لیے میرا دین ہے۔
قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ آپ کہہ دیں وہ اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، نہ اس نے کسی جانا اور نہ وہ جانا گیا، نہ ہی کوئی اس کے برابر کا ہے۔ قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق من شر غاسق اذا وقب من شر النفاثات فی العقد من شر حاسد اذا حسد۔ آپ کہہ دیں میں صبح کے رب کی پناہ میں آتا ہوں اس چیز کے شر سے جو اس نے پیدا کیا، اور اندھیری رات کے شر سے جب وہ چھا جائے، اور گرہوں پر پھونکنے والیوں کے شر سے، اور حسد کرنے والے کی شر سے جب وہ حسد کرے۔ قل اعوذ برب الناس مالک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس۔ آپ کہہ دیں میں پناہ پکڑتا ہوں اللہ لوگوں کے رب کی، لوگوں کے بادشاہ کی، لوگوں کے معبود برحق کی وسوسہ ڈالنے والے کے شر سے جو ہٹ ہٹ کر آنے والا ہے، جو لوگوں کے سینوں میں وسوسہ ڈالتا ہے جنوں اور انسانوں سے۔ تو دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو، امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کریں، اور اگر آپ کو ہمارا یہ چینل پسند ہے تو اس کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو ایک نوٹیفیکیشن کے ذریعے آپ تک پہنچ سکے۔ آئندہ ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔